ایک افسوسناک خبر کے متعلق بھی ہمیں بات کرنی ہے، جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ کراچی میں مردہ پائی گئی ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اب سامنے آ چکی ہے، اور رپورٹ کے مطابق اداکارہ کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی، جبکہ میت اس کے بھائی کے حوالے کی گئی۔ اور اطلاعات کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ تو سامنے آئی ہے، لیکن اس کی تدفین بھی ابھی کچھ دیر پہلے، چند لمحے پہلے لاہور میں جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے سلمان احمد سے جانیں گے۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا انکشافات ہوئے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد، کیا تحقیقات سامنے آئی ہے، کیا شواہد ملے؟ جی دیکھیے، یہ ڈیفینس کے فلیٹ سے جو اداکارہ ماڈل حمیرہ اصغر کی لاش ملی تھی، اس حوالے سے جو سیمپل سے وہ لیے گئے تھے، اور جو رپورٹ منظر پر جو آئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو اداکارہ خاتون ان کی لاش جو ہے وہ پلاسٹک بیگ میں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تھی۔ اس پوسٹ مارٹم میں بتایا گیا جبکہ خاتون کی موت جو ہے وہ 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی، یہ پوسٹ مارٹم میں بتایا گیا ہے، انکشاف ہوا۔ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت سے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاش جو ہے وہ ایڈوانس اسٹیج آف ڈیکمپوزیشن ہے، یہ جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر کی طرف سے بتایا گیا ہے، پوسٹ مارٹم جو کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ لاش کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ جو ناخن کی ہڈی ہے وہ بھی جو ہے وہ ناخن کی ہڈی سے جو ہے وہ الگ تھے، اور ہاتھ میں چہرہ بھی جو ہے وہ ناقابل شناخت بتایا گیا ہے رپورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ضرور بتایا گیا اس میں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آئے ان کے اوپر تشدد تو نہیں ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم میں یہ آیا ہے کہ جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی ہے، اور خاتون کا جو نچلا حصہ ہے، نچلے حصے کا جو گوشت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، جبکہ جو فزیکل معائنے سے زیادتی کا جو ہے پتہ لگانا وہ ناممکن ہے، یہ پوسٹ مارٹم میں بتایا گیا ہے۔ اور لاش سے خاتون کے بال، شرٹ کے ٹکڑے کیمیکل ایگزامن کے لیے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ جی تو سلمان بتائیے گا، پولیس تحقیقات میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ 8 سے 10 ماہ پرانی یہ لاش تھی، تو اتنے عرصے میں کسی نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ایک پرسن مسنگ جا رہا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہو، یا اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ جی دیکھیے، پولیس کی جانب سے جو تفتیش سامنے آئی ہے وہ اب تک یہی ہے کہ جو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جس اپارٹمنٹ میں جس فلیٹ میں یہ رہتی تھیں، تو اس فلور پہ جو دوسرا فلیٹ تھا اس میں کوئی رہائش پذیر نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے شاید اسی وجہ سے جو ہے، کیونکہ جب کوئی زیادہ اگر لاش پرانی ہو جائے تو اسمیل آنے لگ جاتی ہے، تو وہ اسمیل بھی جو ہے باہر نہیں آ سکی، اور بیلٹ کے ذریعے جب وہ تالا توڑا گیا ہے جبھی پتہ چلا ہے کہ یہ لاش یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ پولیس سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ فنگر پرنٹس وغیرہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا جو فریج ہے، فریج سے جو سامان ملا ہے وہ بھی جو ہے وہ 2024 یعنی کہ اکتوبر سے جو ہے وہ ایکسپائر جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ 24 یعنی کہ 2024 سے جو ہے وہ یہ ان کا جو ہے وہ فوجی ہو چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو اڑوس پڑوس کے جو چوکیدار وغیرہ، بہت شکریہ سلمان احمد، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کی قیادت، کارکنان اور عوام کو احتجاجی تحریک کا حصہ بننے کی کال دی ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ جو رہنما تحریک کا حصہ نہیں بننا وہ گھر جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کارکنان اور عوام سے کہا ہے کہ وہ 5 اگست سے شروع ہونے والی مؤثر احتجاجی مہم کے لیے تیار رہیں، اور تحریک کے لیے تنظیمی سطح پر تیاریوں کا بھی آغاز کر دیا گیا، مگر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کیا یہ احتجاج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست میں یہ ایک نیا موڑ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لندن میں مقیم دونوں بیٹے اپنے والد کی رہائی کے لیے امریکہ میں لابنگ کے لیے جائیں گے، اور امریکہ سے پاکستان آ کر احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی علیمہ خان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے سلمان اور قاسم احتجاجی تحریک میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ انہیں پی ٹی آئی کے قانون میں دائرے میں رہتے ہوئے تحریک چلانے پر کوئی اعتراض نہیں، جبکہ نون لیگ رہنما اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو انتشار کی سیاست کے لیے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آئے
और एहतजाज में हिस्सा लिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इन्हीं तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक अहमद गनी साहब। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले तो ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है, इस एहतजाज का मकसद क्या है, और ये जो कासिम हैं और जो इमरान खान के बेटे कहा जा रहा है बानी PTI के आएंगे, क्या मकासद हैं? क्या सियासी रंग दिया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है? वाकई में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? थैंक यू वेरी मच जी। बात यह है कि ये जो तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं 5 जुलाई को, इस तहरीक का 5 अगस्त को सर 5 अगस्त को, सॉरी टू करेक्ट मी। तो ये इसका बुनियादी मकसद खान साहब और हमारे जितने भी असीरान है बशमूल उनकी अहलिया, उनकी रिहाई के लिए हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था राना साहब की बातें कि ये वायलेंट क्राउड होगा। हमने कभी वायलेंट नहीं किया। ये अगर वायलेंट करना चाहे तो ये वायलेंट हमारे क्राउड को करेंगे। हम कोई असला लेके नहीं आते, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती। आगे से ये हमें गोलियां भी मारते हैं और हमारे रास्ते भी बंद करते हैं और कंटेनर भी रखते हैं। तो इससे फिर नेचुरली यूथ होती है हमारे साथ भी, तो वो थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है। देखें, जब हम कह रहे हैं पीसफुल तो वी मीन इट। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और ये हमारा, या तो कहें कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, या तो कहें कि पाकिस्तान किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्न नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है। लेकिन जब ये जमहूरी मुल्क है, और क्या जमहूरी मुल्कों में प्रोटेस्ट नहीं होते? कासिम और सलमान को कैसे ये रोक सकते हैं? अभी मैं चला जाता हूँ इंग्लैंड, आई एम पाकिस्तानी, मैं क्या वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा? सारे पाकिस्तानी जाके वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वो आते हैं, और वो तो इंतशार की सियासत को वो लोग समझते ही नहीं हैं। कासिम हुए, सलमान हुए, और वो देखें उनका वालिद पाबंद सलासिल है, नाकर्दा गुनाहों की पादाश में। उनका पूरा ख़ानदान इस वक्त लगा हुआ है खान साहब की रिहाई के लिए। ख़वातीन हैं, बहनें उनकी रोज अडयाला के आगे तपती धूप में वो पहुंची होती हैं। तो ये खून भी इंसान का जोश मारता है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। निजी एयरलाइन की गफलत से लाहौर से कराची जाने वाला मुसाफिर सऊदी अरब जा पहुंचा। दुनिया भर की एयरलाइन छोटी बड़ी गलतियां करती रहती है, मगर पाकिस्तानी निजी एयरलाइन ने तो कमाल ही कर दिया है। लाहौर से कराची जाने वाले लोकल मुसाफिर को बगैर पासपोर्ट और वीजे के सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंचा दिया। बड़ी हैरानगी की बात है, कराची का रिहायशी मलिक शाहज़ेन अहमद कारोबार के सिलसिले में गुज़श्ता 1 माह से लाहौर में मुकीम था और उसने निजी एयरलाइन की परवाज़ PF 144 की टिकट हासिल की। गेट नंबर 13 से बस के ज़रिए रनवे पर खड़े 2 जहाज़ों में से एक पर वो सवार हो गया। अब ये मामला है क्या, वो लाहौर से कराची जाना चाहता था लेकिन सऊदी अरब चले गया। तो इरशाद संजरानी ने हमें ज्वाइन किया, हमारे रिपोर्टर। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।